بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی 2 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، کہ جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑو، اور تم یاد کرو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 64۔ آیت نمبر 64 ہے کہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر اللہ عز و جل کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتی۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی 9 نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور اب یہاں پر جو 10ویں نعمت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان میں ایمان اور اعمال کا جو ذکر تھا وہ آیا۔ پھر اس سے پہلے بنی اسرائیل کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت دی گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، شروع سے ہی تمہاری طبیعت جو ہے وہ عیش پسند اور تکلیفوں سے گھبرانے والی ہے۔ دیکھو تمہارے باپ دادوں نے خود ہی تو توریت مانگی تھی اور خود اس کے احکام دے کر پھر گئے، تب ان کو مجبور کر کے منوایا گیا تھا۔ اب بھی تم نے دعائیں کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، اور جب وہ تشریف لے آئے تو اپنی رشوتوں اور آمدنیوں کے کم ہونے کے خوف سے تم پھر ان سے پھر گئے۔ بہت ممکن ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم کو قتل، قید اور جلا وطنی اور جزیے سے ڈرا کر ایمان کی رغبت دی جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی ہی ایمان لے آؤ، یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ نہ کرنا پڑے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ قانون ہدایت بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، ہم نے تم پر یہاں تک مہربانی فرمائی کہ جیسے احمق بیمار کو مہربان طبیب زبردستی دوا پلاتا ہے، اسی طرح ہم نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا کہ تم بخوشی اصلاح قبول نہ کرتے تھے۔ ہم نے تم پر کوہ طور اٹھا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور فرما دیا کہ توریت قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گر جائے گا۔ تم بھی ایسے ضدی واقع ہوئے کہ اس وقت تو جبراً تم نے مان لیا، مگر بعد میں اس کو بھی توڑ دیا اور طرح طرح کی بدکاری اور بت پرستی میں مشغول ہو گئے، توریت شریف کو بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے کبھی کبھی تم میں انبیاء بھی بھیجے تاکہ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچائیں، مگر تم نے انہیں بھی ظلماً قتل کر ڈالا۔ پھر بھی ہم نے درگزر کیا، اگر ہمارا اتنا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم کبھی کے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ اب اس میں جو کوہ طور پر پہاڑ کو گرانے کا واقعہ ہے وہ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ پہاڑ اکھیڑنے کا واقعہ کون سے بنی اسرائیل جو ہیں ان پر پیش آیا، کہ آیا ان 70 پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت لینے گئے تھے، یا ان پر جو یہاں رہ گئے تھے۔
تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، انہوں نے لکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے توریت ماننے کا عہد اور پیمان لے کر 70 آدمیوں کے ساتھ توریت لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں یہ 70 آدمی کلام الہی سن چکے تھے اور مر کر زندہ ہو چکے تھے، تب آپ کو توریت شریف عطا ہوئی۔ جب آپ نے وہ کتاب ان 70 کو دکھائی، ان 70 آدمیوں کو، تو یہ لوگ سخت احکام اور کڑی پابندیاں دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، تب حضرت جبریل بحکم الہی کوہ طور اکھیڑ کر ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا تو توریت کو قبول کرو، ورنہ ابھی تم پر میں یہ پہاڑ جو ہے وہ گرا دوں گا۔ یہ پہاڑ قد آدم ان کے سروں سے اونچا تھا۔ یہ لوگ ابھی موت دیکھ چکے تھے، اب گھبرا گئے کہ اب ہمارے اوپر یہ پہاڑ گر جائے گا، تو گھبرا گئے، فوراً سجدے میں گر گئے، مگر سجدہ پوری پیشانی پر نہ کیا بلکہ ایک رخسار پر، تاکہ پہاڑ کو بھی دیکھتے رہیں کہ کہیں وہ ہم پہ گر نہ جائے۔ چنانچہ اب تک یہود صرف ایک رخسار پر ہی سجدہ کرتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ ابھی بھی جو یہودی ہیں وہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ پھر یہودیوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی اور پورا عہد کیا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، یعنی توریت کو قبول کرتے ہیں، اس کے احکامات کو قبول کرتے ہیں اور ہمیشہ اس پر عامل رہیں گے۔ اس میثاق سے یا تو یہی والا جو سجدہ میثاق مراد ہے، یا پھر پہلا میثاق جو اسرائیلیوں سے طور پر آتے وقت لیا گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور بچھڑے وغیرہ کو ہلاک فرما چکے تھے اور سب سے توبہ بھی کروا چکے تھے، تب آپ نے ان کو توریت دکھائی۔ انہوں نے دیکھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان پر ہی پھر یہ والا طور پہاڑ جو ہے وہ اٹھا کر یہاں لایا گیا اور ان کے سروں پر اس کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے سجدہ کر کے عہد و پیمان کیا، مگر بعد میں اس کو توڑ دیا اور بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کی نافرمانی کی ابتدا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو چکی تھی، مگر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس میں اور زیادہ زیادتی ہو گئی کہ توریت انہوں نے بدل دی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے لگے، شرک اور بت پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ اب اگر ہم اپنا موازنہ کریں یہود کے ساتھ، تو ہم بھی تو یہی سب کچھ کر رہے ہیں نا۔ قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی آیات نکال کر اسے اپنی مرضی سے ڈھال لیتا ہے، جس طرف اس کا دل چاہتا ہے اس طرف ڈھال لیتا ہے اور اسی طرح پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور صحیح عقائد اور صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ والی جو آیات ہیں ان سے چند طرح کے فائدے بھی حاصل ہوئے۔ یہ کہ دنیاوی تکلیفیں جو ہدایت کا ذریعہ بن جائیں وہ در حقیقت انعام الہی ہیں، اس لیے اس واقعے کو انعامات کے سلسلے میں ذکر کیا گیا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت نہایت مہربان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر نہایت سخت احکام بھیجے گئے اور سب ایک دم بھیجے گئے جس سے وہ گھبرا گئے، اور امت مسلمہ پر یعنی کہ امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نرم احکام بھیجے گئے، اور وہ بھی یکے بعد دیگرے، نہایت آہستگی سے اور اس عمدہ طریقے سے کہ بوجھ محسوس نہ ہو۔ مثلاً روزہ فرض کیا گیا تو پہلے سال بھر میں 1 عاشورہ کا، پھر ہر مہینے میں 3، پھر رمضان کے روزے، مگر فدیہ دینے کا اختیار، پھر اسی طرح شراب جو ہے وہ بھی حرام کی گئی، تو نہایت آہستگی کے ساتھ آرام سے۔ پھر اس کے بعد یہ فائدہ کہ اس امت سے دنیاوی ظاہری عام عذاب اٹھا دیا گیا۔ اسرائیلیوں پر پہاڑ لاد کر ان سے توریت کو منوایا گیا، مگر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ پھر یہ کہ توریت کی حفاظت بنی اسرائیل کے ذمے پر تھی، جو کہ وہ نہ کر سکے، مگر قرآن کریم کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے۔
پھر یہ کہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس پر غور کرنا بھی، اور اس پر عمل کرنا بھی۔ بغیر تلاوت اس کی بقا مشکل ہوگی، اور بغیر عمل محض اس کا پڑھ لینا غیر مفید ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ طور کو سب نے معلق دیکھا، مگر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی بعض لوگ جو ہیں انہوں نے شوق سے عہد کیا اور بعض نے خوف سے عہد کیا، جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی خطاب اور ایک ہی معجزہ بعض کے لیے ہدایت اور بعض کے لیے گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب خوف والوں پر رسوائی آ گئی تو برہان نے کام نہ دیا، دلائل کا علم عرفان نہیں بخشتا، وہاں تو شوق اور ذوق چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہمارے احکام قوت سے پکڑو، جس سے معلوم ہوا کہ احکام کے لیے قوت ربانی چاہیے، نہ کہ طاقت جسمانی۔ یہاں تائید الہی درکار ہے، اپنی کمائی بیکار ہے۔ پھر فرمایا کہ توریت کے رموز، ارشادات، حقائق، دقائق یاد کرو جو کہ اہل دل کی صحبت سے ملتے ہیں، تاکہ ما سوا اللہ سے بچ جاؤ۔ پھر تم لوگ خیالات نفسانی اور خواہشات شہوانی کی وجہ سے طریقہ ربانی سے ہٹ گئے، وفاق کا راستہ چھوڑ کر نفاق کی طرف دوڑ گئے۔ اگر پہلے ہی سے عنایت ربانی اور توفیق یزدانی تمہاری نگرانی نہ کرتی اور انبیاء کرام علیہ السلام تمہاری نگہبانی نہ فرماتے تو تم اصل پونجی یعنی کہ فطری لیاقت جو ہے وہ کھو دیتے اور خسارے میں پڑ جاتے۔ یہی جو آیات ہیں ان میں ایک اور تفسیر ہے، یعنی کہ وہ بھی صوفیہ کرام نے وہ کیا کی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بندہ پہلے خوف سے، پھر عادت سے، پھر شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی کہ بچہ جو ہے، جیسے کہ بچہ ہے تو اولاً خوف سے، پھر عادت سے، پھر شوق سے پڑھنے میں محنت کرتا ہے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کو پہلے ڈرا دھمکا کر توریت قبول کرنے پر راضی کیا گیا، یہ ان کا ابتدائی حال تھا۔ پھر شوق اور ذوق سے عبادت انتہائی کمال پر پہنچی، اس کو یہاں پر تقویٰ فرمایا گیا، یعنی ابھی خوف سے ہماری بندگی کرو تاکہ ممکن ہے آئندہ دل میں ذوق عبادت پیدا ہو جائے۔ جو تقویٰ ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان بے ذوق عبادت چھوڑ نہ دے، کبھی وقت آئے گا کہ پھر ذوق و شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر فرض کریں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس طرح نہیں پڑھتے، بس مجبوری میں پڑھ لی یا بڑے بجھے دل سے پڑھ لی، جس طرح بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نماز میں دھیان نہیں لگ رہا میں نماز ہی چھوڑ دوں، نہیں، ایسا نہیں، پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، ایک دن انشاءاللہ عز و جل آپ میں ذوق اور شوق بھی بیدار ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا۔